السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے اللہ کی ذات سے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، آپ کے تمام گھر والے عزیز و اقارب اللہ کرے گا ٹھیک ہوں گے، اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ سب کو خیر سے رکھے، عافیت سے رکھے، آمین ثم آمین۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ویسے تو ورلڈ وائڈ ہے، پوری دنیا میں ہے، ہر جگہ پھیلا ہوا ہے اور پوری دنیا میں لوگوں کو اس کی شکایت ہے۔ وہ یہ ہے کہ رات کو نیند نہ آنا، اس کے لیے پوری دنیا میں دوائیں بک بھی رہی ہیں اور لوگ کھا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ محض یہ سوچ لینا کہ میں ایک فلانی دوا کھا لوں اور میں سو جاؤں گا، تو اس طرح تو آپ عادی ہو جائیں گے نارکوٹکس کے، مارفین کے، ٹھیک ہے نا، ڈائزاپام گروپ کے، تو عادی ہونا تو اچھا نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے، آپ حالت امن میں آ جائیں اور ٹھیک ہو جائیں، بجائے یہ کہ زمانے بھر سے دوائیں کھا رہے ہیں۔ اور نیند کا نہ آنا ایک درجے میں پریشان کن تو ہے ہی، مگر ایک دوسری کیفیت بھی ہے کہ بہت جلد نیند جس کی نہ ہو اور نہ آتی ہو، بے شک وہ دواؤں کا سہارا لیتا ہو، مگر نیند نہ آنے کی پرابلم جو ہے یہ آگے چل کے ذہن کو اتنا ڈیمیج کر دیتی ہے کہ بندہ ابتدائی لیول پر شیزوفرینیا میں اور سیکنڈری لیول پر پاگل پن کی کیفیت میں بھی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پاگل خانے جائیے اور وہاں جا کے پاگلوں سے پوچھئے کہ تم یہاں کس کیفیت کے بعد آئے، تو یقین کیجئے کہ 90% پاگلوں کا بیان ہوگا کہ ہمیں نیند نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب لاجکس کو سمجھ لیجئے کہ دن جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کام کے لیے بنایا تھا اور رات سونے کے لیے بنائی تھی۔ فرسٹ آف آل سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ رات کو میگزیمم 10 بجے آپ کا موبائل بند نہیں ہو رہا، آپ کا موبائل بند ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ رات 10 بجے اگر آپ اپنا موبائل بند کرنے کے عادی ہو جائیں، عادت ڈال لیں، محض یہ نہیں کہ میں موبائل یوز نہیں کروں گا اور بس آن پڑا رہے، نہیں، آن میں بھی جو غیر ضروری ایکسٹرا میسج ٹائپ آئیں گے اس سے بھی آپ ڈسٹرب رہو گے، ایون کہ آن موبائل کی فریکوینسی سے بھی آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ آزما کے دیکھ لیجئے، آج کسی بھی وقت موبائل آف کیجئے اور ودن 10 منٹس آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی میں سکون آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنا موبائل رات کے 10 بجے آف کرنا ہے۔ دوسری بات کہ موبائل میں جو لائٹ ہوتی ہے، ڈسپلے میں جو برائٹنس ہوتی ہے، یہ آپ نے ڈیفینیٹلی 70% کم رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ اس کی برائٹنس کی سفیدی یہ آپ کے اعصابی نظام کو، کیونکہ اعصابی نظام بھی سفید کلر رکھتا ہے، صاحب سفیدی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے بند کرنا ہے اور 75% آپ نے برائٹنس لیول کو کم رکھنا ہے۔ دوسری بات کہ اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم کوئی گیس والی چیز کھاتے ہیں، جس طرح اروی کھا لی، مٹر کھا لیے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے بھی ہمیں نیند نہیں آتی۔ تو بھائی محترم، گیس والی چیز صبح کھا لیجئے، دوپہر کو کھا لیجئے، رات کو مت کھائیے، ٹھیک ہے نا۔ گیس والی چیز گیس کا جب پیٹ میں پریشر بنتا ہے، جس رفتار سے وہ بن رہا ہے، اگر وہ اس رفتار سے خارج نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے اس کا پریشر دماغ پہ بھی پڑتا ہے، دماغ کے پردوں پہ بھی پڑتا ہے اور اس کے دباؤ کی وجہ سے بھی نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات دیکھیے کہ آپ کے کمرے میں کسی بھی قسم کی اسمیل تو نہیں ہے، اسمیل کو ختم کیجئے، ایئر فریشنر یوز کیجئے، اور اچھا ہے کہ تکیے کے نیچے اس کی پودینے کی پتیاں یا پودینے کی گڈی یا تلسی کی گڈی 1 مٹھی آپ تکیے کے نیچے ڈال لیجئے۔ پھر ایک وجہ ہوتی ہے کہ طبیعت میں خشکی بہت ہوتی ہے، خشکی بہت زیادہ ہے، جسم میں خشکی بہت زیادہ ہے، اور یہ خشکی جسم کی غیر ضروری حدت بھی آپ کو سونے نہیں دیتی، آپ کو نیند نہیں آتی۔ تو اس میں ایک آسان سا طریقہ،
آج کی تاریخ میں آزما لیجئے گا، اللہ دل میں اطمینان دے دے تو کل سے مضبوط عمل کر لیجئے گا، پھر دوسروں کو بھی بتا دیجئے گا۔ یقین کیجئے کہ نیند کی بہت ساری دواؤں سے اللہ جان چھڑا دے گا انشاءاللہ۔ وہ یہ کہ سونے سے پہلے وضو کر لیجئے، سونے سے پہلے وضو کر لیجئے۔ آپ کا ایک ہیٹ اپ سسٹم جو ہے تھوڑا بیٹھنے لگتا ہے، اور آپ کا کولنگ سسٹم، سکون کا سسٹم، اور یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور یہ سکون کی کیفیت کا ایکٹیو ہونا بھی آپ کو سلا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے انہوں نے ناف میں 2 قطرے 4 قطرے سرسوں کا تیل ڈال لیا اور پاؤں کے تلووں پہ مل لیا، مالش کی مگر نرمی سے۔ پاؤں کے تلووں میں اگر آپ نے زور سے مالش کی، رگڑ کے مالش کی، تو بجائے تسکین کے تحریک پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بجائے تسکین کے اگر تحریک پیدا ہو گئی تو آپ بجائے سونے کے اور جاگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گئی چند بنیادی باتیں۔ اس کے علاوہ ہمیشہ کوشش کیجئے کہ دانت آپ کے صاف ہوں۔ دانت کا انفیکشن، اس کی بدبو آپ کو محسوس تو نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کو محسوس نہ ہو، مگر اس کا ایفیکٹ دل اور دماغ دونوں پہ پڑتا ہے، اس کے نتیجے میں بھی نیند خراب ہوتی ہے۔ اور رات کو سونے سے پہلے بہتر ہے کہ کوئی بھی ایسا ٹوتھ پیسٹ کیجئے جس میں لونگ شامل ہوتی ہو۔ پوری دنیا میں ایسے بہت سارے ٹوتھ پیسٹ مل جاتے ہیں جس میں لونگ یا لونگ کے عناصر شامل یا لونگ کا تیل شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لونگ کا تیل ایک ایسی عجیب چیز ہے کہ اس کو دانتوں کو اور منہ کو تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے، مگر یہ کہ اس کا فائدہ دل کو بھی ہوتا ہے، اس کا فائدہ دماغ کو بھی ہوتا ہے، اور آپ سن کر حیرت کریں گے کہ اس کا فائدہ آپ کی روح کو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت تھوڑی سی احتیاط ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو ہفتے میں 1 دفعہ سر میں لازمی طور پر سرسوں کا تیل ضرور مالش کیجیے۔ وہ کہتے ہیں جی پرانے زمانے کی بات ہے، تو پرانے زمانے میں اچھا کرتے تھے لوگ، اور وہاں پرانے دور میں اتنی شیزوفرینیا کے کیس نہیں ہوتے تھے۔ آج جو ہے ہر چھٹا شخص کسی نہ کسی گریڈ میں شیزوفرینیا کا پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ شیزوفرینیا، مالی خولیا، مراق، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے بچ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اچھا رکھے گا، خوش رکھے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ جو ہے بھائی نہانے سے پہلے، ایسا نہیں ہے کہ تیل لگا کے آپ پرانے دور کے دھلا میاں بن کے چلے جا رہے ہیں اپنے آفس میں بال چمکا کے چمٹا کے۔ آپ نہانے سے 2 گھنٹے پہلے بڑی نرمی سے انگلیوں کے پوروں سے سر میں مالش کر لیجئے سرسوں کا تیل، اور پھر 2 گھنٹے بعد آرام سے نہا کے چلے جائیے۔ محض سرسوں کا تیل کافی ہے، کسی چکر میں نہ پڑیے گا کہ بہت قیمتی تیل لینا ہے اور بہت اعلیٰ درجے کا لینا ہے، اس میں مہنگے ترین اجزاء ہوں گے تو بڑا فائدہ ہوگا، اس چکر میں نہ پڑیے۔ اصلیت پہ رہیے، بیسکس پہ رہیے، بنیاد پہ رہیے، اپنے روٹس پہ رہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ رات کو گیس والی چیزیں آپ نے نہیں کھانی، صحیح۔ اور تھوڑا سا تیل، 1 قطرے 2 قطرے 3 قطرے آپ نے ناف میں مالش کر لیے، اور بڑی نرمی سے پاؤں کے تلوے میں مالش کر لیے۔ دوسرا طریقہ، تیسرا طریقہ، موبائل کی جو برائٹنس لیول ہے 75% ہمیشہ کم رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا، رات کو 10 بجے کوشش کیجیے کہ آپ کا موبائل بند ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ موبائل بند ہوگا تو آپ کی حالت تسکین شروع ہوگی، آپ کی کمانڈ شروع ہوگی کہ بھائی مجھے سونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے ساتھ ساتھ دانت برش ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹوتھ برش رات کو ضرور یوز کرنا، اگر آپ مسواک یوز کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آج کل کی قوم نسل اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی مسواک کرنے سے مسوڑے چھل جاتے ہیں، خون آ جاتا ہے۔ تو بھائی صاحب پھر برش کر لیجئے نرمی سے، اور برش کرتے وقت میں نے صرف ایک چھوٹی سی عرض کی کہ ٹوتھ پیسٹ آپ کا ایسا ہو جس میں کلوو آئل ہو، لونگ کا تیل شامل ہو، کسی بھی برانڈ کا ہو، کمپنی کا ہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لونگ کا تیل شامل ہو، ٹھیک ہے۔ اور آخری اور سب سے بڑی بات جو میں نے عرض کی وہ آج آزمائیے گا ضرور، ٹھیک ہے۔ آج آزما لیجئے کہ سونے سے پہلے جب آپ کا سونے کا ارادہ ہو جائے تو وضو کر لیجئے۔ یقین کیجئے آپ اتنی سکون محسوس کریں گے، اتنی فرحت محسوس کریں گے۔ آپ وضو کر کے بالکل سیدھے لیٹ جائیے، ہاتھ پاؤں بالکل سیدھے رکھیے، ٹائم نوٹ کیجئے گا، میرے خیال سے 9 سے 10 منٹ میں آپ انشاءاللہ نیند کی حسین وادیوں میں جا کے گم ہو چکے ہوں گے، سو چکے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔
امید ہے سابقہ ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ جائے، اس کا رزلٹ آپ دیکھ لیجئے، تو اپنے تمام چاہنے والوں میں یہ نسخہ ضرور بتائیے، ضرور سمجھائیے، قوم کا بھلا کیجئے، قوم کے بیجا بے دریغ پیسے جو لٹ رہے ہیں اس سے قوم کو بھی بچائیے، ان کی بھی دعائیں لیجئے اور مجھ کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔